مختلف نظروں سے اس منتر کا مشاہدہ کرتا رہا مگر کچھ کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ جب وہ تنگ آ گیا تو کتاب بند کرنے لگا۔ کتاب بند کرتے وقت اچانک اس کا ہاتھ رک گیا۔ رام کے سامنے اسی کتاب پر لکھی ہوئی اس کی ایک کہانی آ گئی۔ کہانی کے عنوان کی جگہ ایک منتر درج تھا۔ رام کو خیال آیا کہ یہ تو وہی 60 نمبر والا منتر ہے، لیکن وہ پھر اس سوچ میں ڈوب گیا کہ اس منتر کا کیا چکر ہے۔ اس سے پھر خیال آیا کہ گزشتہ شب جب کتاب کے اوراق خود حرکت کر رہے تھے تو ایک جگہ آ کر رک گئے تھے۔ وہاں 60 کا ہندسہ جگمگا رہا تھا، لیکن ان سب کے باوجود وہ یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ منتر کا اور اس ہندسے کا کیا چکر ہے، اسے کیوں وہ ہندسہ گزشتہ شب نظر آیا تھا۔ پھر ایک خیال آنے کے بعد وہ مزید ڈر گیا۔ اس نے اپنی لکھی وہی 60 نمبر کے منتر والی کہانی پڑھنی شروع کر دی۔ جوں جوں وہ کہانی پڑھتا جا رہا تھا تو رام پہ دہشت و خوف بسیرا کرتا جا رہا تھا، کیونکہ رام نے جانے انجانے میں کچھ ایسا لکھ دیا تھا جو اب حقیقت میں ہو چکا تھا۔ 60 نمبر والے منتر کی کہانی کا واحد کردار گوتم ہوتا ہے، جو ایک دن یوں ہی جنگل میں لکڑیاں کاٹنے جاتا ہے۔ راستے میں اسے شام ہو جاتی ہے اور گھر واپس لوٹتے سمے جنگل میں ایک چڑیل سے اس کا سامنا ہو جاتا ہے اور پھر وہی چڑیل اس کو مار ڈالتی ہے۔ اس کی کہانی کے کردار کی موت اور حقیقت میں اس کے گاؤں والے گوتم کی موت بالکل ایک جیسی تھی۔ جیسے کہانی کے کردار کی آنکھیں باہر نکل آئی تھی، ویسے ہی اس کے گاؤں کے گوتم کی بھی آنکھیں باہر نکل آئی تھی۔ آسان لفظوں میں یہ کہ اس کہانی کے کردار نے کہانی میں جو بھی عمل کیا تھا یا اس کے ساتھ جو بھی معاملہ پیش آیا تھا ویسا ہی حقیقت میں پیش آیا تھا۔ گاؤں کے لڑکے گوتم کے ساتھ رام اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا۔ وہ بہت ڈر رہا تھا۔ اچانک رام کو اپنے ارد گرد بہت سی آوازیں سنائی دینے لگی۔ ڈر اس کے رگ میں سرایت کر گیا۔ کمرے میں اندھیرا ہونے کے باعث اسے کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا۔ وہ بجلی کا بٹن آن کرنے کی خاطر اٹھا کہ اچانک کسی چیز سے ٹکرا کر نیچے زمین پر زور سے گرا۔ درد کی ایک شدید لہر کا احساس ہوا۔ اچانک بجلی زور سے چمکی تو اسے کمرے میں فرش پر گوتم کی لاش نظر آئی۔ وہ مزید ڈر گیا۔ تبھی ڈر و خوف کی وجہ سے رام بے ہوش ہو گیا۔ اس کے بے ہوش ہوتے ہی گوتم کی لاش کہکے لگاتی ہوئی رام کے ساخت وجود پر جھک جاتی ہے۔ گوتم کی لاش رام کو غصے سے دیکھتی ہے اور اچانک غائب ہو جاتی ہے۔ رام بہت ڈرا ہوا تھا۔ کل رات والے واقعے نے اس کو کچھ ایسا اپنے حصار میں جکڑا تھا کہ وہ ابھی تک خود کو اسی قید میں محسوس کر رہا تھا۔ وہ میز کے سامنے بیٹھا تھا جب وہی منتروں والی کتاب خود بخود حرکت میں آتی ہے۔ کل والا عمل پھر سے دہرایا گیا۔ صفات ان دیکھی طاقت کے زیر اثر گردش کرتے رہے اور ایک خالی صفحے پر آ کر رک گئے۔ وہ رام کی اس کتاب پر لکھی چوتھی کہانی کا وہ صفحہ تھا جو بالکل خالی تھا، بالکل صاف تھا۔ پھر سے اس صفحے پر کچھ ہندسے دکھائی دینے لگے۔ سرخ و سیاہ روشنائی میں قید 110، ہاں بالکل یہی ہندسہ درج تھا۔ رام چندر حیرت و خوف سے پھر سر تھام کر بیٹھ گیا۔ پھر جلدی سے 110 نمبر والے منتر کی کہانی نکال کر پڑھنے بیٹھ گیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ کہانی پڑھ کر یہ جان لے گا کہ اب کس کا قتل ہونے والا ہے۔ ساری کہانی پڑھنے اور غور و فکر کرنے کے بعد بھی اسے اپنے گاؤں میں کہانی والا کردار نہ مل سکا۔ اس نے باقاعدہ گاؤں کے سب بزرگ انسان سے بھی اس نام کے شخص کو جاننا چاہا مگر وہاں سے بھی کامیابی نہ ملی۔ آخر اب کون ہو سکتا ہے؟ کون موت کے گھاٹ اترنے والا تھا؟ رہ کر اسے خود پر افسوس اور غصہ آئے جا رہا تھا کہ کیوں اس نے وہ منتروں والی کتاب اٹھائی تھی۔ اگر اٹھا بھی لی تھی تو اس سے آگے کیوں پڑھا تھا؟ کیوں اس نے لوگوں کی موت کی کہانی تحریر کی تھی؟ اگلی صبح اخبار میں ایک درمیانی عمر کے شخص کی خوفناک تصویر لگی تھی۔ صحافیوں کے مطابق اس انسان کا قتل کسی پاگل بوڑھے نے کیا تھا، کیونکہ لاش کے نزدیک انہیں ایک لوہے کی لاٹھی ملی تھی جس پر خون لگا ہوا تھا۔ مگر صرف رام ہی جانتا تھا قتل کسی پاگل بوڑھے نے نہیں بلکہ اس شخص کی بیوی نے کیا تھا، اور اس کی بیوی یقینی طور پر اب گھر میں قہر مچائے مگر مچ کے آنسو بہائے جا رہی ہوگی اور کچھ دن بعد اپنے پریمی سے بیاہ کرنے والی ہوگی۔ اس رات بھی کمرے میں اندھیرا تھا، بارش بھی ہو رہی تھی اور رام چندر ڈرا ڈرا سا بیٹھا ہوا تھا۔ جب اسے اپنے سامنے کل رات قتل ہونے والے کی لاش نظر آئی، وہ سمٹ کر بستر پر بیٹھ گیا۔ پریتم کی لاش کے ساتھ اب گوتم کی لاش بھی خونی نگاہوں سے رام چندر کو دیکھ رہی تھی۔
رام کی زندگی صرف فقط ڈر میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ پریتم اور گوتم کی لاشیں اسے خوابوں میں بھی ڈرانے لگی تھی۔ ہر وقت اسے یہ احساس شدت سے ہوتا کہ کوئی اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ رام کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے اس مصیبت سے باہر نکلے۔ اس رات بھی بہت خوف کی حالت میں میز کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک ایک خیال نے اسے بہت بے چین اور پرسکون کر دیا۔ اس نے جلدی سے وہ منتروں والی کتاب اٹھائی۔ رام کا مقصد اس کتاب کے تمام صفحات کو پھاڑ کر جلا دینے کا تھا۔ اس نے جلدی جلدی بقیہ 3 کہانیوں کے صفحات کتاب سے پھاڑنے چاہے، مگر یہ کیا، کتاب کے صفحات تو جیسے لوہے کے ہو گئے تھے۔ وہ ان کو پھاڑ تو کیا فولڈ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ لاکھ کوشش کے باوجود بھی وہ ناکام ہی رہا۔ دن پہ دن گزرتے چلے گئے اور یکے بعد دیگرے 2 اور قتل ہو گئے، بالکل ویسے ہی جیسے رام نے کتاب میں لکھا تھا۔ وہی کردار، وہی ہتھیار، وہی کربناک موت۔ جیسے ہی کوئی قتل ہوتا، اس شخص کی لاش رام کا جینا دوبار کرنے کے لیے اس کے خوابوں، خیالوں اور حتیٰ کہ اس کے گھر تک آ جاتی۔ گوتم، پریتم، نرین، راوی، یہ وہ 4 لوگ تھے جو رام کی کہانیوں کے کردار تھے۔ یہ وہ 4 بے قصور لوگ تھے جن کی موت کا فرمان رام نے لکھا تھا۔ یہ وہ 4 لوگ تھے جو رام کی زندگی ختم کرنے کے لیے تیار تھے۔ رام ڈر و خوف سے مکمل طور پر پاگل ہو گیا تھا۔ اب ایک کہانی باقی بچی تھی، مطلب ایک قتل اور کربناک موت، ایک اور زندگی کا خاتمہ۔ مگر جب رام نے منتروں والی کتاب پہ اپنی لکھی وہ آخری کہانی پڑھی تو اس کا پورا جسم ٹھنڈا پڑ گیا۔ خون جسم میں جیسے جم گیا تھا، ہاتھ پاؤں بھی سخت و جامد ہو گئے۔ کون جانتا تھا کہ اگلی موت کس کی ہونے والی تھی۔ پوری بستی اپنے اپنے بستروں میں دبکی ہوئی تھی، مگر رام کو ایک پل بھی چین کا میسر نہیں تھا۔ وہ جنوری کی آخری شام تھی۔ شام سے پہلے تک موسم بالکل ٹھیک تھا، مگر شام کے سائے گہرے ہوتے ہی بادلوں سے آسمان کی چھاتی بھر گئی۔ کچھ سمے کے بعد ہلکی ہلکی بوندا باندی شروع ہو گئی۔ رام اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا کمرے کے دروازے کو کھولے باہر کا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بے چینی تھی، کہیں کہیں تفکر اور ڈر بھی تھا۔ بارش نے رفتار پکڑ لی، دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف جل تھل کر دیا۔ آسمان سے بار بار بجلی کے چمکنے کی بھی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ جیسے ہی بجلی چمکنے کی آواز آتی، رام ایک دم سے ڈر کر خود میں سمٹ جاتا۔ رام کی نظریں اپنے گھر کے سامنے والی دیوار پر تھی، جہاں جامن کا بڑا سا درخت لگا ہوا تھا۔ اسی وقت ایک مرتبہ پھر سے بجلی چمکی۔ بجلی کی آواز سے رام کا دل اچھل کر حلق تک آ گیا۔ تبھی رام کو اپنے سامنے لہراتے ہوئے 4 عکس دکھائی دیے۔ چاروں آہستہ آہستہ رام کی طرف بڑھ رہے تھے۔ رام میں اتنی ہمت بھی نہیں بچی تھی کہ وہ اپنی جگہ سے ہل سکے۔ وہ چاروں جب رام کے پاس آ پہنچے تو ان کے عکس واضح ہو گئے۔ ایک مکمل جسمانی روپ دھارے ہوئے وہ بہت خوفناک دکھائی دے رہے تھے۔ ان میں سے ایک گوتم تھا جس کی موت جنگل میں بسنے والی چڑیل کے ہاتھوں ہوئی تھی۔ دوسرا پریتم جس کو اس کی اپنی ہی بیوی نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ تیسرا نرین تھا جس کی موت سوتے وقت ایک وشال سانپ کے کاٹنے سے ہوئی تھی، اور وہ سانپ نہ جانے کس دیش کا تھا کہ اس کے زہر کی وجہ سے نرین کا سارا جسم پانی بن کر بہہ گیا تھا۔ اب رام کے سامنے صرف نرین کا ہڈیوں سے بھرا ڈھانچہ تھا۔ چوتھا شخص روی تھا جس کی موت سمندر میں ڈوبنے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ جب اس کی لاش سمندر سے باہر نکالی گئی تو وہ پانی کی وجہ سے پھول کر بہت بھاری ہو گئی تھی۔ اب رام کے سامنے روی کا باری بار کم وجود تھا، جو کسی بھی طور روی نہیں لگ رہا تھا، مگر وہ تھا روی ہی۔ رام کے گھر میں اچانک بہت گہرا اندھیرا چھا گیا۔ وہ اندھیرا ان لاشوں کی طاقت سے ہوا تھا۔ رام کا پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ سخت سردی کے موسم میں بھی وہ پسینے میں شرابور ہو چکا تھا۔ پھر ان چاروں نے خوفناک کیکے لگانے شروع کر دیے۔ ان کی آواز اتنی تیز تھی کہ رام کے کانوں میں شدید درد ہونے لگا۔ رام اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ چاروں اچانک غائب ہو گئے۔ رام نے ادھر ادھر دیکھا مگر وہ کہیں نظر نہ آئے۔ رام دوسری طرف مڑا ہی تھا کہ اچانک وہ پھر سے اس کے سامنے ظاہر ہو گئے۔ رام اچانک ڈر سے پیچھے کی جانب ہٹا، نیچے گر گیا۔ میز کا ایک کونا رام کے سر میں جا لگا اور وہاں سے خون بہنے لگا۔ گوتم کی لاش جلدی سے آگے بڑھی اور رام کے سامنے اس کا خون چاٹنے لگی۔ گوتم کے منہ پر اور ہاتھوں پر رام کا خون لگا ہوا تھا، جسے دیکھ کر اور گوتم کی خوفناک ہنسی دیکھ کر رام کو کے آ گئی۔
رام نے منہ سے خون تھوکا تھا جو گوتم اور نارائن کا ڈھانچہ چاٹ رہے تھے۔ رام کو پھر خون کی کیے آئی۔ نارائن کا ڈھانچہ مکمل طور پر خون سے تار ہو گیا تھا۔ پھر پریتم آگے بڑھا۔ اس نے رام کو اس کے سر کے بالوں سے پکڑ کر اوپر اٹھایا، ایسے جیسے وہ کوئی بہت ہلکی چیز ہو۔ رام کے سر کے بال اس کی جلد سے اکھڑ کر پریتم کے ہاتھوں میں رہ گئے۔ رام کو اپنے سر میں شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ اس کے بالوں سے آری سر میں چھوٹے چھوٹے سوئیوں کی ماند سوراخ ہو گئے، جن سے خون کی ہلکی ہلکی فوار ارد گرد گر رہی تھی، اور وہ چاروں رام کے خون سے اپنا منہ رنگتے چلے جا رہے تھے۔ پریتم کے بعد پانی سے بھرے غبارے کی ماند ادھر ادھر ڈولتا ہوا روی آگے بڑھا اور رام کو اس کے پاؤں سے پکڑ کر کمرے سے باہر پھینکتا ہوا خود بھی باہر آ گیا۔ بارش ابھی تک جاری تھی۔ رام کی چیخیں اب پورے گاؤں میں سنائی دے رہی تھی، مگر وہ چیخیں سوائے رام اور ان چاروں لاشوں کے کوئی بھی نہیں سن سکتا تھا۔ روی نے پھر رام کو ایک ٹانگ سے پکڑا اور زور سے گھر کے خارجی دروازے کی طرف پھینک دیا۔ رام دروازے میں اتنی زور سے لگا کہ دروازہ اپنی جگہ سے اکھڑ گیا اور رام دروازے کے باہر جا گرا۔ رام کے جسم پر لپٹے ہوئے کپڑے خون سے بھر گئے تھے۔ چاروں رام کو گاؤں کے چوراہے پر لے آئے۔ رام کو نیچے زمین پر پٹک کر وہ اس کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اب ان چاروں کے چہروں پر غصہ تھا، شدید غصہ۔ آنکھیں خون رنگ ہو گئی تھی۔ ان کے چہرے اتنے خوفناک ہو گئے تھے کہ ان کو جو بھی دیکھ لیتا فوراً وہی جان کی بازی ہار جاتا۔ کیا قصور تھا ہمارا؟ کیوں ہماری موت کو لکھا تم نے؟ کیوں ایسی موت دی جو سوچنے والے کو ساری زندگی پاگل بنائے رکھے؟ گوتم نے غصے سے رام سے سوال کیا۔ رام کے پاس سوائے آہوں اور درد کے کچھ نہ بچا تھا۔ وہ تو خود نہیں جانتا تھا کہ اس کی نادانی کیا رنگ لے آئے گی۔ میں نے تم کو نہیں مارا، مجھے معاف کر دو، تمہیں بھگوان کا واسطہ مجھے معاف کر دو۔ رام نے ان کے سامنے روتے ہوئے اپنے ہاتھ جوڑ لیے۔ معافی ہی تو نہیں مل سکتی تمہیں؟ تم نے ہمیں جو موت دی ہے وہ ہمارا حق نہیں تھی، لیکن ہم تمہیں جو موت دیں گے وہ تمہارا ضرور حق ہے۔ پریتم نے خوفناک منہ بناتے ہوئے دہشت سے کہا، دیکھو جو بھی ہوا وہ سب غلطی سے ہوا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ جو میں لکھ رہا ہوں وہ سب حقیقت میں بھی پیش آ سکتا ہے۔ مجھے معاف کر دو، معاف کر دو مجھے۔ رام متواتر ہاتھ جوڑے معافی کی بھیک مانگ رہا تھا، مگر اکثر طلب کی تکمیل نہیں ہوتی۔ آج بھی وہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ تم نے ہمارا موت نامہ تو لکھ لیا، لیکن انجانے میں تم نے اپنی موت بھی خود اپنے ہاتھوں سے لکھ دی ہے۔ اب ہم تمہارے ساتھ پورا انصاف کریں گے، جیسا انصاف تم نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ نارائن نے اتنا کہتے ہی اپنے ڈانچے میں ڈلے ہاتھ کی انگلیوں کو رام کی رن میں ٹھونس دیا۔ درد و تکلیف کی بھرپور لہر رام کے انگ انگ میں اٹھی۔ اس کی چیخیں ہر سو گونج رہی تھی، مگر کوئی بھی ان کو سننے والا نہیں تھا۔ پھر روی آگے بڑھا اور اپنے باری بار کم وجود کو زور سے رام کی بائیں ٹانگ پر گرا دیا۔ رام کی اس ٹانگ کی تمام ہڈیاں چٹک سے ٹوٹ گئی۔ درد کی وجہ سے رام کی آنکھوں سے بھی خون بہنے لگا۔ رام کی اس ٹانگ کی تمام ہڈیاں ٹوٹ گئی۔ درد کی وجہ سے رام کی آنکھوں سے بھی خون بہنے لگا۔ اس کی ناک سے بھی خون بہتا ہوا اس کے منہ پر پھیل چکا تھا۔ گوتم نے رام کے دائیں بازو کو پکڑ لیا اور پریتم نے رام کے بائیں بازو پر اپنی گرفت مضبوط کر لی اور ایک ساتھ دونوں نے زور کا جھٹکا دیا۔ رام کے دونوں بازو اس کے درد سے جدا ہو گئے۔ رام کو جو درد مل رہا تھا وہ درد دراصل انجانے میں اس نے خود ہی اپنی قسمت میں لکھا تھا۔ اب اس درد سے بچاؤ کی ایک ہی صورت تھی، اور وہ صورت صرف موت تھی۔ ایک ٹانگ ٹوٹنے اور دونوں بازو درد سے الگ ہونے کے باوجود رام مرا نہیں تھا، نہ ہی بے ہوش ہوا تھا۔ شاید اسے اپنی موت کا منظر آخری سانس تک دیکھنا تھا۔ وہ اپنی موت کا کھیل دیکھنے سے منہ نہیں موڑ سکتا تھا۔ رام گاؤں کے چوراہے پر گیلی زمین پر بے سدھ پڑا ہوا تھا۔ اس کے جسم کے ہر ایک حصے سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ خود اس وقت موت کی دعا کر رہا تھا۔ تکلیف حد سے زیادہ بڑھ چکی تھی۔ شاید درد کا آخری مقام بھی طے کر لیا تھا رام نے۔ پھر چاروں لاشیں ایک ساتھ رام کی جانب بڑھی۔ گوتم اور روی نے رام کی دونوں ٹانگیں پکڑی اور ایک جھٹکا دے کر درد سے الگ کر دی۔ عین اسی سمے رام کی موت واقع ہو گئی۔ انہوں نے رام کے جسم کے ہر ایک حصے کو وہیں درخت پر لٹکا دیا اور اس کے سر کو وہیں چوراہے پر رکھ دیا، اور اچانک وہ لاشیں جو دراصل شیطانی آتمائیں تھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے غائب ہو گئی۔ سمندروں والی کتاب پہ رام کی لکھی ہوئی کہانیاں
رام کے مرتے ہی خود بخود صاف ہو گئی۔ کتاب کے صفحات پہلے کی طرح کورے ہو گئے، بالکل ایسے جیسے اس پر کبھی کچھ لکھا ہی نہیں گیا تھا۔ وہ چاروں آتمائیں تو رام کی موت کے ساتھ ہی مکتی پا گئی تھی، مگر رام کی آتما کو مکتی نہیں ملی تھی۔ رام کی آتما اب بھی اس گھر میں بھٹکتی رہتی ہے۔ اسے مکتی صرف ایک صورت میں مل سکتی ہے کہ رام کے جیسا ہی کوئی شخص آئے اور اس کتاب کو بنا پڑھے جلا دے، مگر ایسا کب ہو سکتا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دیں اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔